أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ سورہ شمس کی چند آیات کا کل ترجمہ کیا گیا تھا۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہوا وہ شخص من زکاہا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، وقد خاب من دساہا، اور نامراد ہوا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو فجور میں دبا دیا، گناہوں میں دبا دیا۔ کل میں نے بات عرض کی تھی، یہاں قد افلح من زکاہا اپنے آپ کو پاک کر لینا کیا ہے؟ اپنے نفس کی سرکشی سے اپنے آپ کو محفوظ کر لینا۔ نفس کی مثال سانپ کی سی ہے۔ سانپ اگر چھوٹی ہے تو اس کو معمولی سے جوتے سے انسان اس کو مار سکتا ہے، چھوٹا سانپ کا بچہ۔ لیکن اگر وہی سانپ بڑا بن جاتا ہے تو بڑا اژدہے کی شکل میں آتی ہے تو پورے گاؤں کو مشکلات میں ڈال سکتی ہے۔ یہی نفس ہے۔ نفس کو شروع سے ہی اگر قابو میں کیا جائے تو ویسے ہی قابو آئے گا جیسے یہ چھوٹا سانپ قابو میں آتا ہے، اور اگر اس کو لگام نہیں لگائی، اس کو چھوڑا ہی رکھا تو پھر یہ بہت پریشان کرتا ہے۔ اسی لیے امام راضی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ سوال کیا گیا تھا سب سے مشکل کام کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ نفس کو قابو کرنا یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اور سب سے آسان کام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا تھا سب سے آسان کام یہ ہے دوسروں پر اپنی زبان کھولنا، دوسروں کی تنقید کرنا، یہ بالکل سب سے آسان کام ہے۔ کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود نے اپنی شرارت کی وجہ سے حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی۔ اذ انبعث اشقاہا، جب اس قوم میں جو سب سے زیادہ بدبخت تھا، جب وہ اونٹنی کے قتل کرنے کے ارادے سے نکلا۔ حضرت صالح علیہ السلام یہ جو قوم سمود ہے اس کے پیغمبر تھے حضرت صالح علیہ السلام۔ قوم سمود قوم سمود میں جب حضرت صالح علیہ السلام نے دعوت شروع کی اور یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، فرمایا کہ قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا اور کسی کی مت عبادت کرو، تو یقیناً ایک معاشرے میں نئی بات جب آتی ہے تو اس سے ہلچل مچ جاتی ہے۔ تو اس قوم میں یہ بات نہیں تھی، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ اور کسی کو مت مانو، یہ نئی بات تھی۔ لہذا قوم نے کیا کہا تھا کوئی کرشمہ دکھاؤ، جو کرشمہ دیکھ کر ہم یہ مان لیں کہ آپ کی بات صحیح ہے۔ یہ بات پچھلے قوموں کے لیے مناسب تھی، وہ اپنے انبیاء علیہم السلام سے معجزات مانگتے تھے۔ آج یہ جو ہمارا زمانہ ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، اب ہمارا ایمان ہے کہ اب کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں۔ آج اگر کوئی جھوٹا دعویٰ کرے گا، اسی لیے حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کسی نے اگر جھوٹا دعویٰ کیا وہ اپنے دعوے میں تو کافر ہے، لیکن اگر کسی نے اس سے یہ کہا کہ اگر تو پیغمبر ہے تو دلیل دکھا، یہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے۔
دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے. کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، اب اس سے دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا جو دعویٰ کرے وہ دعویٰ نہیں، جھوٹا ہے، اس کی دلیل کیا اس کی بات بھی ماننی نہیں ہے. تو ان کے لیے وہ صحیح تھا، وہ اپنے قوم سے معجزات مانگتے تھے. تو قوم سمود نے بھی اپنے پیغمبر سے معجزہ مانگا اور عجیب و غریب معجزہ مانگا کہ یہ جو پہاڑ ہے اس پہاڑی سے اونٹنی نکال کے دکھاؤ. پہاڑ سے کبھی اونٹنی نہیں نکلتی ہے ہاں؟ لیکن معجزہ پیغمبر کا حضرت صالح علیہ السلام نے معجزہ کر دکھایا اور اس پہاڑی سے اونٹنی باہر آ گئی. یہ معجزہ حضرت صالح علیہ السلام کو تھا. اور پھر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا هذه ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء، کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لہٰذا ایک کام کرو، اس کو تم ستانا نہیں، اس کو اللہ کی زمین میں کھانے دینا، پانی پینے کے لیے اس کا وقت مقرر ہے ہاں، تمہارے جانور ایک دن پئیں گے اور اس کا یہ جو ہے یہ ایک دن پیے گی. جس دن یہ پیتی تھی اس دن ان جانوروں کو نہیں ملا کرتا تھا، اس لیے کہا باری ہے، ایک دن یہ اور ایک دن آپ کے جانور. تو ہر قوم میں کچھ شریر ہوتے ہیں، کچھ گنڈے ہوتے ہیں، اور اس قوم میں بھی سورہ نمل میں اس کا ذکر ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. اس قوم میں ایک 9 گنڈے تھے، ایسے گنڈے تھے جو ماننے والے نہیں ہوا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے، آپ باری لگاؤ گے ہمارے جانوروں کے لیے، اپنے کے لیے، آپ کون آئے باری لگانے کے لیے، ایسے باری ہم نہیں مانیں گے. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو نہیں چھیڑنا، اس کو نہیں ستانا، اگر ستاؤ گے تو عذاب آ جائے گا. تو یہ جو کچھ بدبخت قسم کے لوگ تھے، گنڈے قسم کے لوگ تھے تو انہوں نے کہا یار ہم کیوں نہیں اس اونٹنی کو ہی ہٹا دیں گے، اس کی ٹانگیں کاٹ دیں گے، ہم حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے ٹانگیں کاٹ دیں گے اور پھر اسی طرح حملہ کریں گے حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد پر، ان کو بھی اللہ بچائے، ان کو جو ہے اس دنیا سے ہی ہٹا دیں گے. اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے اذ انبعث اشقاہا، جب اس قوم میں جو سب سے زیادہ بدبخت انسان تھا اس نے قتل کرنے کا ارادہ کیا. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، پس ان لوگوں سے اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی اس اونٹنی سے اور اس کے پانی پینے سے خبردار رہنا. ناقۃ اللہ وسقیاہا، اس اونٹنی سے اور اس کے پانی سے خبردار رہنا، یعنی جو تقسیم کی ہے بس یہ تقسیم ایسی چلے گی، اب اس کو ستانا نہیں. جس دن یہ پیے گی آؤ گے اسی دن تم بھی پینے کے لیے اپنے جانور لے کے، یا ستاؤ گے اس کو، اس سے باز رہنا، اس سے دور رہنا. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، بس انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا. فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا. فَعَقَرُوهَا، پھر اس اونٹنی کو مار ڈالا، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، تو ان کے پروردگار نے ان کے گناہوں کے سبب سے ان پر ہلاکت نازل فرمائی. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر ہلاکت نازل فرمائی. فَسَوَّاهَا، تمام کو برابر کر دیا. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ تعالیٰ کو اس ہلاکت کے اخیر میں کسی خرابی کے نکلنے کا کسی سے کوئی اندیشہ نہیں ہوا. یہ کیا مطلب ہے؟ جب قوم نے پیغمبر کو بھی جھٹلایا، اونٹنی کو بھی مارنے کی کوششیں کی، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ایک ایسی ڈراؤنی آواز، ایک چیخ ماری، جس چیخ کی وجہ سے ان کے جو ہے سارے کے سارے سینے پھٹ گئے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، بس ان کو اللہ کی ایک چیخ نے پکڑا.
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری اور اس چیخ کی وجہ سے ان کے سینے پھٹ گئے، ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ اور دوسری جگہ ہے کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان کو اللہ کے ایک زلزلے نے پکڑا، ہاں ٹانگیں کاٹی اور مارنے کی کوشش کی، وہ مار دی، تو پھر عذاب آ گیا۔ عذاب کیا آیا؟ ایک چیخ، اس چیخ سے وہ ساری قوم ختم ہو گئی، اور ایک زلزلہ آیا۔ انہوں نے اپنے مکانات بنائے تھے پہاڑوں میں تاکہ ہم زلزلوں سے بچ جائے، زلزلہ آئے گا ہمیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن ایسا زلزلہ آیا کہ وہ ادھر کے ادھر اور ادھر کے ادھر پھینکنے آئے۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو ایسی ہوتی ہے، لہذا ساری کی ساری قوم تباہ اور برباد ہو گئی۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، یہ جو آخری آیت ہے یہ اس قوم کی تباہی پر اللہ کو کوئی خوف نہیں تھا کہ کوئی جو ہے جلوس کے لیے نکلے گا۔ جیسے آج کل جو بادشاہ ہوتے ہیں، اگر ان کو کوئی نیا حکم نافذ کرنا ہوتا ہے تو وہ پہلے اپنے جاسوس لگاتے ہیں قوم میں، بات کو پہلے پھیلاؤ، وہاں اثرات دیکھو، لوگ کیا بنیں، نو حکم گیس نافذ، لوگ کیا بنیں، اگر یہ حکم نافذ ہوگا تو لوگوں کے تاثر کیا ہوں گے، اور جب وہ حکم نافذ کر دیتے ہیں تو قوم کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، حکمران ہوتے ہیں، انہیں فوراً یہ خوف ہوتا ہے کہ شاید ریئیکشن آئے گا، اس لیے اپنی فوج اپنی چاروں طرف سے جو اپنے کارکنان ان کو پھیلا دیتے ہیں کہ آپ کھڑے رہنا تاکہ کوئی فتنہ نہ ہو سکے۔ اللہ کو یہ خوف نہیں ہے کہ اللہ کو یہ خوف نہیں ہے، قوم تباہ ہو گئی، اب یہ خوف نہیں ہے کہ اور کوئی قوم جو ہے اب نعرے دے گی اور کوئی قوم کہے گی کہ آپ نے ان کو ایسا کیوں کیا، نہیں۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ پاک کو ان کی اس جو ہے یہ کوئی اندیشہ ہی نہیں ہوا کہ کوئی قوم اس طرح کی پنگا کرے گی اور اس طرح اٹھے گی، کیونکہ وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی خرابی نکلنے کا کوئی اندیشہ ہی نہیں ہوا۔ بہرحال یہ ساری کی ساری ذریات، مخلوقات، ساری دنیا اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ جیسا چاہے ویسا کرے، لیکن اللہ تعالیٰ عموماً اپنے بندے کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے ہیں۔ جب بندہ اپنے آپ کو فرعون سے بھی آگے سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو پھر عذاب آ ہی جاتا ہے، پھر اس طرح کی پکڑیں آ ہی جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کا فہم اور سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔